جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ اس سیدنا ابراہیم کے زمانے میں بتایا جاتا ہے کہ ستارہ شناسی کا علم ان لوگوں میں موجود تھا، تو اس پریمیٹیو سے دور میں اس طرح کا علم ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ نفسی علوم تو بہت پرانے ہیں۔ دنیا کی جتنی تاریخ ہمارے علم میں ہے اس میں کوئی ایسا دور نہیں جب نفسی علوم لوگوں کے علم میں نہ رہے ہوں۔ قدیم ترین تاریخی معلومات سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ خود قرآن مجید میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ہاروت و ماروت اور اس طرح کے دوسرے علوم کب سے موجود ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ اور قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے زمانے میں بھی جادوگری ساحری ایک فن کے طور پر عروج پر تھی، اور یہی وجہ ہے کہ عصا جیسے معجزے کے بارے میں بھی ان کو خیال ہوا کہ یہ کسی ساحر کا کارنامہ ہے۔ تو یہ علوم تو بہت قدیم علوم ہے۔ سیدنا سلیمان کے دربار میں قرآن ہی بتاتا ہے کہ ایک ایسا شخص تھا جو قانون خداوندی کا علم رکھتا تھا، اور وہ علم ایسا غیر معمولی تھا کہ 1500 میل کے فاصلے سے وہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا لایا۔ تو یہ سب کچھ تو ہمارے ہاں خود قرآن میں بیان ہوا ہے، قدیم تاریخوں میں بھی بہت ذکر آتا ہے۔ جس طرح موجودہ زمانے میں مادی علوم اپنے عروج پر پہنچے ہیں، ایک زمانہ رہا ہے جب نفسی علوم اپنے عروج پر تھے۔ لیکن یہ ستارہ شناسی کا علم تو خالص سائنسی علم ہے، یہ تو نفسی علوم میں نہیں آتا۔ ستارہ شناسی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ستارہ شناسی سے کہ ستاروں حرکات و سکنات سے کچھ چیزیں اخذ کرتے تھے۔ وہ تو جو عمومی مشاہدہ ہے اس کی بنیاد پر ایک علم وجود میں آ گیا تھا۔ وہ اس طرح کا سائنسی علم نہیں تھا جس طرح اب آپ دیکھتے ہیں۔ اسی کے اثرات ہمارے ہاں نجوم، جفر اور اس طرح کے علوم کی صورت میں موجود ہیں۔ دوسرا سوال ہے جی کہ سیدنا ابراہیم کی جو قوم تھی ار میں، وہ کس طرح تباہ ہوئی؟ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کس طرح کا عذاب ان پر آیا تھا؟ اس کی کوئی تفصیلات معلوم نہیں۔ سورہ توبہ میں بس اتنا ہی ذکر ہے کہ وہ بھی انہی قوموں میں سے تھے جن پر اللہ کا عذاب آیا، لیکن تفصیلات نہیں بتائیں۔ قرآن عام طور پہ تفصیلات ان چیزوں کی بتاتا ہے جن سے اہل عرب یا اس کے مخاطبین واقف تھے۔ اگر کسی سے واقف نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ ذکر کر دے گا، اس کی تفصیلات نہیں بیان کرتا، کیونکہ تفصیلات وہی مؤثر ہوتی ہیں جہاں لوگ اس سے آگاہ ہوں۔ اور سیدنا ابراہیم کا زمانہ طے کرنے میں لوگوں کو مشکلات رہی ہیں، تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کس وقت کی تاریخ کس دور میں وہ اس دنیا میں موجود رہے؟ یہ کوئی میری خاص تحقیقی دلچسپی کا موضوع نہیں رہا۔ جو عام رائے ہے اس میں میرے خیال میں کوئی اعتراض کی چیز نہیں ہے۔ 2100 قبل مسیح، 2200 قبل مسیح بتایا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں جو حدیث میں ایک روایت ہے اس کو بھی بنیاد بنا کے یہی کہا جاتا ہے کہ کم و بیش یہی دور ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا مسیح سے پہلے جتنے بھی زمانے بیان کیے جاتے ہیں ان میں بہت کم ہیں کہ جن میں تاریخی ریکارڈ ہمارے پاس ہے۔ مختلف واقعات سے اس کا اندازہ کیا جاتا ہے، تو یہ زمانہ بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے خود سیدنا اسماعیل کے بعد عرب کتنی دیر تک رہے اور کب رسول اللہ کی بعثت ہوئی، اس کو بھی بالعموم اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ کم و بیش 2000 سال۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میری کوئی خاص تحقیق ہے، عام بیان ہے مورخین کا، چونکہ کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ اس میں کوئی نئی رائے قائم کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف ایک اندازہ ہی کافی ہو سکتا ہے، وہ کر لیا جاتا ہے۔ متعین تاریخیں تو سیدنا مسیح کے بعد ہی بیان کی جا سکتی ہیں۔ اس میں ایک سوال ہم سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، یہ باقی اب آپ کو بھی اس سے شاید مزید روشنی ہو۔ خود سیدنا ابراہیم کے بھتیجے سیدنا لوط کے بارے میں اور ان کی قوم پر عذاب اور اس کی ردات، وہ کچھ نہ کچھ ہمیں سامنے آتی ہے، یعنی خود عربوں کو جن کو متوجہ کر کے ابراہیم علیہ السلام کی داستان سنائی جا رہی ہے۔ آج صالح شعیب تو اس خطے کے لوگ ہیں، ان کو بہت آ رہے ہیں۔ یہ بھی واضح ہے کہ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے بطور تاریخ اس کو بیان کرے۔ سورہ حج اور سورہ توبہ دونوں جگہوں پہ اس نے بتا دیا کہ عذاب تو آیا ہے، لیکن
کوئی خاص پہلو نظر آتا ہے آپ کو، یعنی عربوں کی رعایت سے، کہ ان کو یا تو وہ بہت واقف تھے اس لیے نہیں بتایا، یا ان کی واقفیت کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں تھی اس باب میں، وہ جو باقی قومیں ہیں ان کا عذاب ان کے سامنے ہے، یعنی نہ بتانے کی کیا وجہ ذہن میں آتی میرے نزدیک تو یہ وجہ کہ وہ واقف نہیں تھے، یعنی اس کے بارے میں کچھ بہت معلومات ان کو نہیں تھی. اسی لیے قرآن مجید جب سیدنا ابراہیم کی اپنے قوم کے ساتھ گفتگو بیان کرتا ہے تو وہاں واقعاتی پہلو بہت کم ہے، دعوتی پہلو بہت زیادہ ہیں. یعنی انہوں نے کیا معاملہ کیا، کیسے استدراج سے اپنی قوم کو سمجھایا، جو چیزیں نظری ہیں وہ زیادہ وہاں آئی ہیں، واقعاتی چیزیں بہت کم ہیں. اور یہ بات کرینِ قیاس ہے، اس لیے کہ عربوں کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی اور کے شہر میں، عراق میں کیا معاملہ پیش آیا. ان کی دلچسپی تو اپنے ابوالآباء کے بعد شروع ہوتی ہے، جو ان کا دوسرا دور ہے. اس کی تاریخ سے بڑی حد تک وہ واقف بھی تھے. وہ کیسے جزیرہ نما عرب میں آئے، کس طرح انہوں نے آ کے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حرم کی بنیاد رکھی، اپنے بیٹے کو یہاں آباد کیا، اس کو تولیت دی. تو یہ چیزیں زیادہ تفصیل سے زیر پیش آئی ہیں. میں نے تو برسوں کے قرآن مجید کے مطالعے سے یہی سمجھا ہے کہ چونکہ اس کو کوئی تاریخ نہیں سنانی ہوتی، وہ استدلال کرتا ہے، تو استدلال تو معلوم معروف چیزوں سے کیا جاتا ہے. ہے؟ جی بالکل واضح ہے. ایک اور پہلو ہم سے ذرا اس کی طرف مزید شاید آپ روشنی ڈال سکیں، میں نے اپنی حد تک سمجھنے کی کوشش کی، یہ کہ جی ہدایت کا جو آغاز ہے وہ ظاہری بات ہے فطرت سے ہوتا ہے، اس کے بعد پہلے ہی انسان کو اللہ نے نبوت کے منصب پہ سرفراز کیا، پھر رسالت کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، قانون اتمام حجت سامنے آتا ہے، دنیا میں ہی وہ جو آخرت میں ہونا ہے جزا و سزا اس کا ایک عملی نمونہ دکھا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد قوموں کے استوا کا یہ عمل ہے. یہ جو پوری اسکیم ہے ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کو ایک دن ختم بھی کرنا ہے اور ختم نبوت بھی ہونا ہے، اور اس کے بعد قیامت تک کی حتمی ہدایت کو بھی ان کے ہاتھوں میں رکھنا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو شفٹ آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بڑی تبدیلی ہے کہ اب رسالت کے جو منصب ہے اس کو قوموں کے سپرد کیا جائے اور قومیں یہ کام انجام دے اور ان کی تیاری کا پورا عمل ہو، کتنی کامیاب ہوئی یا ناکام وہ الگ بحث، لیکن اس میں اللہ کے پیش نظر کیا یہی ہے کہ چونکہ سلسلہ بند کرنا ہے اور اب اللہ کی ہدایت کی حفاظت یا چیزیں وہ قوموں کے بغیر اس طرح سے آگے ہو نہیں سکتی، اور یہ جو انتخاب کیا ہے علاقوں کا اس کی بھی ذرا حکمت بیان کیجیے گا، یہ جو دونوں علاقے ہیں اپنے محل وقوع اس لحاظ سے. میرا خیال تو یہ ہے کہ اس کے 3 بڑے واضح وجوہ ہیں. ایک یہی کہ دنیا اب ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی. پہلے تو زیادہ تر خانہ بدوشی کی زندگی رہی، پھر مختلف شہروں میں لوگ آباد ہوئے، زرعی تمدن کی ابتدا ہوئی، اس میں بھی کچھ بکھرے بکھرے سے لوگ تھے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ طوفان نوح کے بعد بڑی دور دور تک لوگ آبادیاں لے کر چلے گئے تھے. خود سیدنا نوح کے بیٹوں کے اگر آپ سفر کی داستان دیکھیں تاریخ میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرق وسطیٰ سے اوپر وسط ایشیا تک وہ آباد ہوئے ہیں. ان کی طرف الگ الگ پیغمبر آتے رہے. اس کے بعد تہذیبوں کا دور صاف معلوم ہوتا ہے کہ شروع ہو رہا تھا. تو اس میں یہی طریقہ بہتر تھا کہ ایک مرکزی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی حجت بھی سامنے آئے، اللہ تعالیٰ کے دین کا عملی ظہور بھی ہو، اور ایک پوری قوم اس کا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھتے. ایک وجہ تو میرے نزدیک یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت کا تمدن شرک کا تمدن تھا، اور شرک نے خود بادشاہت پیدا کر دی تھی. بڑے پیمانے پر وہ لوگ دنیا کے حکمران ہو گئے تھے، باجبروت بادشاہ تھے، بلکہ ہر جگہ ہی کم و بیش یہ صورت تھی. اس میں پیغمبروں کو الگ الگ قوم کی طرف بھیجنا بہت کچھ خون خرابے کا باعث بن جاتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتدریج فیصلہ کیا کہ ایک علاقے کا انتخاب کر لیا جائے، اور یہ علاقہ چونکہ بالکل درمیان میں تھا، اس وقت کی متمدن دنیا اسی کے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی تھی، تو اس لیے فلسطین کا انتخاب کر لیا گیا. اگر آپ پرانی سلطنتوں کو دیکھیں تو وہ یا اس کے دائیں ہیں یا بائیں ہیں، زیادہ تر یہی صورتحال ہے. یورپ وغیرہ اور وسط ایشیا یہ تو اس زمانے کے قبائلی علاقے، یعنی ان میں اس وقت تمدن اس طرح نہیں پہنچا تھا جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد تیسری چیز وہ ہے کہ اب اگر نبوت کو ختم ہونا ہے
تو یہ دعوت، پیغام، خود اللہ کی کتاب، یہ اب کسی ایسی قوم کے سپرد کی جا سکتی ہے جس کے لیے یہ خود اس کی تاریخ بھی ہو، اس کے آبا کی تاریخ بھی ہو، جس کے ساتھ اس کا اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جتنے جذباتی تعلقات پیدا کیے ہیں ان سب کے لحاظ سے تعلق بنے، تو یہ اسی صورت میں بن سکتا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورت بنی اسرائیل کے ہاں بھی رہی، اور یہی صورت پھر ہم نے دیکھا کہ بنی اسماعیل کے ہاں بھی ہوئی۔ چنانچہ رسول اللہ کی بعثت کے بعد انہی کو ذمہ داری دی گئی کہ اب وہ دنیا میں ایک امت وسط بنے، جن کے پیچھے اللہ اور اللہ کا رسول ہو اور آگے پوری دنیا ہو، اور وہ یہ پیغام ان تک پہنچائیں۔ سیدنا ابراہیم کے متعلق قرآن مجید میں بیان کیا جاتا ہے کہ شروع میں انہوں نے ستاروں کو کہا کہ شاید یہ خدا ہیں، پھر سورج کو یا چاند کو۔ تو یہ اگر نبوت ملنے کے بعد کی چیز ہے تو کیا نبی ایسا کر سکتا ہے؟ اس میں ایک اشکال تو یہ ہے، یا یہ نبی بننے سے پہلے کا معاملہ ہے؟ تو اس پر تبصرہ آپ کا چاہیے۔ جی، میرے نزدیک اس میں استاد امام کی رائے ہی بالکل صحیح ہے کہ یہ کوئی نبوت سے پہلے کا معاملہ نہیں، یہ ان کی دعوت کا دور ہے۔ ابتدائی دور میں انہوں نے اس طرح سے استدلال کیا ہے، اور قرآن نے اپنے طریقے کے مطابق اس استدلال کو بہت ایجاز سے بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ آگے خود قرآن واضح کر دیتا ہے کہ یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو دی تاکہ وہ اپنی قوم پر اس کے ذریعے سے حق واضح کر دے۔ تو یہ تو خود قرآن مجید کی اپنی نص ہے، آگے لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اس واقعے کے خاتمے پر قرآن خود کیا کہہ رہا ہے۔ یہ میں نے اجمالاً بیان کر دیا، تفصیل دیکھنی ہو تو تدبر قرآن میں دیکھ۔ قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ جس طرح اور نبیوں پر صحیفے میں نے اتارے تو سیدنا ابراہیم کو بھی صحیفہ دیا گیا، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو اس صحیفے کی ایک تو حفاظت کیوں نہیں ہو سکی، اور وہ کہاں پایا جاتا ہے؟ کیونکہ باقی جو نبیوں پر صحیفے اترے ان کی کچھ نہ کچھ شکل تو مل جاتی ہے، تو سیدنا ابراہیم کا صحیفہ کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ کوئی تصریح ہمیں نہیں ملتی، لیکن میرا رجحان یہی ہے کہ کتاب پیدائش میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ صحیفہ ابراہیم ہے۔ اتمام حجت کے حوالے سے کہ سیدنا ابراہیم نے بھی ظاہر ہے کہ اتمام حجت کیا، تو ان کا بتوں کو توڑنا یہ کس مرحلے میں دین قیاس ہے؟ آیا کہ اتمام حجت کے دوران یا پھر اس کے بعد؟ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے دوران کی چیز ہے، یعنی جب وہ اپنی قوم کو مختلف پہلوؤں سے بات سمجھا رہے تھے، اور قرآن مجید میں جو دونوں واقعات بیان ہوئے ہیں، ایک یہ اور ایک جو پہلے آپ نے سوال کیا ستارے کے بارے میں اور چاند کے بارے میں تبصرہ، تو اس سے میرے خیال میں بالکل صحیح استدلال کیا ہے امام فرائی نے بھی اور استاد امام نے بھی، کہ وہ استدراج کا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا خاص اسلوب ہے، یعنی وہ اپنے مخاطب کو ایسی جگہ لے آتے تھے جہاں اس کے لیے بحث کی گنجائش نہ رہے۔ استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درجہ بدرجہ بات اس طرح کرنا کہ مخاطب وہاں پہنچ جائے جس کو دوسری جگہ قرآن نے بیان کیا فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، تو وہ منکر حق ششدر رہ گیا۔ ان کا عام طریقہ یہی ہے، تو یہ بھی گویا انہوں نے استدلال کا ایک طریقہ اختیار کیا۔ امیر صاحب، شرک کے متعلق تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کر دیں۔ یہ شرک ہمیشہ سے ایک بہت مضبوط چیز رہا ہے، ایون کہ انبیاء اور رسول بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن شرک جو ہے وہ غلبہ پا ہی لیتا ہے۔ تو اس زمانے کی تاریخ میں شرک کہاں سے در آیا اور اس کو پھر اتنا غلبہ کیوں حاصل ہو گیا؟ ایک تو ابراہیمی مذاہب کے ماننے والوں میں اس کے آنے کی تاریخ ہے وہ الگ ہے، اور صوفیانہ مذاہب میں اس کے آنے کی تاریخ بالکل الگ ہے۔ ابراہیمی مذاہب میں تو یہ زیادہ تر فرشتوں کے تصور سے آیا ہے، یعنی جب پیغمبروں نے یہ بیان کیا کہ صرف ہم انسان ہی باشعور مخلوق نہیں ہیں، ہمارے اوپر فرشتے بھی ہیں اور ان کے نیچے جنات بھی ہیں، جنات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں جو تصویر بنی انسان کے ذہن میں، وہ بتدریج مشرکانہ توہمات میں بدل گئی۔ چنانچہ جب ہم عرب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں تو یہی شرک تھا،
یہ لات عزا یہ فرشتوں ہی تھی، دیویاں تھیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے ہاں بھی بالکل یہی تصویر نظر آتی ہے۔ اور جو تصورات پیش کیے گئے وہی تصورات بتدریج 1200 یا اس سے زیادہ کی مدت میں یہ صورت اختیار کر گئے۔ میرے خیال میں بالکل وہی ہوا جو رسول اللہ کے بعد ہوا ہے، یعنی پیغمبرانہ حیثیت، اس کے بعد ہمارے ہاں بڑے لوگوں کا پیدا ہونا، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہی شرک کا باعث بنا ہے۔ یعنی اب مسلمانوں کے اندر شرک کی جتنی قسمیں ہیں ان میں یا تو اللہ کا رسول یا پھر یہ کہ صالحین بڑے لوگ جو ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں انہی سے متعلق بعض تصورات مشرکانہ توہمات میں بدل گئے ہیں۔ اس سے پہلے زمانوں میں یہی صورت فرشتوں اور جنات کی رہی۔ تو جنات اور فرشتے عربوں کے ہاں اسی طرح سے ان قوموں کے ہاں جہاں پیغمبروں کی بعثت ہوئی ہے شرک کے تصورات پیدا کرنے کا ذریعہ بنے۔ قرآن مجید بالکل واضح ہے، اس میں جنوں کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے ذکر ہے کہ انہوں نے ان کو خدا کے شریک بنا لیا، فرشتوں کے بارے میں بھی ہے ان کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دی۔ صوفیانہ مذاہب میں یہ فلسفے سے پیدا ہوتا ہے، یعنی فلسفیانہ مظاہر میں کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے ایک ما بعد طبیعت وجود میں آتی ہے۔ تو ادھر مشرقی مذاہب میں جب وہ ما بعد طبیعت وجود میں آئی ہے میٹا فزکس، تو اس میں نزول کا تصور پیدا ہوا۔ یہی تصور نیو افلاطونی مذہب میں ہے کہ ذات خداوندی سے کائنات کا صدور کس طرح ہوا ہے۔ اس میں پھر کچھ قوتیں اور غیر معمولی شخصیات، یا یوں کہیے کہ خود ذات خداوندی کے تعینات کا ظہور، اس کو فلسفیانہ سطح پر ایک غیر معمولی حیثیت دی گئی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ برہما اور وشنو اور شیو وغیرہ کے تصورات میں بدل گئے۔ اسی وجہ سے ان مذاہب میں یا تو وحدت الوجود کا شرک ہوتا ہے، اور یا پھر مختلف شخصیات میں یا مختلف تصورات میں اللہ تعالیٰ کی تجسیم کا تصور ہوتا ہے یا تقسیم کا تصور ہوتا ہے، جیسے کہ مسیحیوں کے ہاں بھی کم و بیش یہی چیز پیدا ہوئی۔ تو یہ دونوں طرح کے شرک موجود ہے ہمارے یہاں۔ بہت شکریہ۔ ایک میری طرف سے سوال ہے، معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم کی قوم پر جب وہ عذاب آیا ہوگا تو ان کا اصل مشن تو وہاں ختم ہو گیا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایکسٹینڈ کیا ہے اپنے کسی دوسرے مشن کے لیے، تو کیا یہ ایسا ہی معاملہ ہے؟ جی ہاں، میں نے تو یہ بہت دفعہ بیان کیا ہے کہ جیسے ہی وہ اپنی قوم سے فارغ ہو گئے تو عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں سیدنا صالح کے بارے میں، ہود کے بارے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنے پاس لے گیا۔ قرآن مجید سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، اس میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ فَإِمَّا نَتَوَفِّيَنَّكَ ایک صورت یہ ہوتی ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ دوسری صورت یہ ہوتی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا مشن سونپا، پھر وہ آئے، انہوں نے اپنی اولاد کو آباد کیا، خود درمیان میں اپنا مستقر بنایا، اور ایک نئی دنیا ان سے پیدا ہوئی، وہ دنیا جو بعد میں پھر پوری مذہبی تاریخ میں غیر معمولی حیثیت اختیار کر گئی۔ یہی وہ دور ہے جس میں انہوں نے حرم کی بنیاد رکھی ہے، اس کی تعمیر نو کی ہے، یہی دور ہے جس میں یہ قربانی وغیرہ کے واقعات پیش آئے ہیں۔ تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر یہ ذمہ داری ان کو دی گئی۔ ہم کیا اس سے یہ چیز ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ کے بارے میں اور خود صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی ہوا کہ ان کا جو مشن ہے وہ بھی ایکسٹینڈ کیا گیا؟ سیدنا موسیٰ کا اس طرح کہ ان کی اصل جو ذمہ داری تھی وہ تو اتمام حجت کی، وہ مصریوں کی لیے تھی، فرعون اور اس کے ساتھیوں کی طرف، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی وہ مشرکین مکہ یا قریش کہہ لیں۔ تو کیا ان کے معاملے میں، دونوں رسولوں کے معاملے میں ایسا ہی ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تو جو پہلا واقعہ پیش آیا ہے اس میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ اصلاً وہ بنی اسرائیل کو نکالنے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی فرعون کا معاملہ ضمنی ہے وہاں، اسی لیے وہ اس قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، وہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف مبعوث کیے گئے کہ وہ ان پر حجت پوری کر کے
بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال لائیں۔ وہاں ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے، اصلی ان کا مقصود یہی تھا کہ بنی اسرائیل کو نکالا جائے اور ان کو ان کی اصل ذمہ داری کی جگہ پر لایا جائے، لیکن ایک باجبروت بادشاہ کی رعایا تھے اور وہاں سے نکال لانا کوئی آسان کام نہیں تھا، تو اس لیے اس مشن کو دوہرا بنا دیا گیا، نہ کہ ایک سے فراغت کے بعد دوسرا۔ تو اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں البتہ یہ بالکل درست ہے کہ اس میں توسیع در توسیع ہوتی چلی گئی، اور توسیع در توسیع ہی غالبا ہی سے پیش نظر بھی تھی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک معاملے میں کوئی کامیابی جس کو اب قیامت تک لوگوں کے لیے حجت بننا تھا، اس کے کچھ ناگزیر تقاضے یہی تھے۔ اس کی میں نے عہد بعہد تاریخ کو بیان کر دیا ہے اتمام حجت پر جب ابھی گفتگو کی ہے کہ اس میں کس طریقے سے توسیع در توسیع ہوتی چلی گئی، لیکن ظاہر ہے علم الہی میں سے تو پہلے ہی تھی۔ السلام علیکم صاحب، لیکن جو ان کی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ذریت میں رسالت کی، وہ تو جو وہ تعمیر کر رہے تھے اپنا خانہ کعبہ کی اس وقت آتی ہے، تو اس کو آپ اس سے کیسے ریلیٹ کریں گے؟ جی، وہ اپنے بیٹے کو وہاں آباد کر رہے تھے اور ان کو یہی بشارت بھی دی گئی تھی کہ اس سے ریت کے ذروں کی طرح قومیں اٹھیں گی، تو اس میں انہوں نے یہی چاہا کہ پروردگار ایک ایسی امت مسلمہ اٹھے، مجھے جس امامت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے وہ امامت اس وقت تک تو نہیں ہو سکتی جب تک کہ ادھر اور ادھر دونوں طرف ان کی ذریت کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نہ بخشے۔ یہ سوال تو انہوں نے پہلے ہی مرحلے پہ کر دیا تھا جب کہا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو انہوں نے کہا ومن ذریتی، وہ یہی خواہش تھی ان کی کہ امامت عہد بہد تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آدم کو بھی یہی صورتحال درپیش تھی کہ اولاد نہ ہوئی تو پھر تو آگے نہیں بڑھ سکتی بات۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی امامت بھی عالمی امامت کیسے بن سکتی تھی اگر دونوں طرف ایک امت مسلمہ وجود میں نہ آئے؟ تو یہ جو محدود کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس منصب کو، تو یہ نسلی جانشینی نہیں ہوگی، اس کو تو فکری نہیں ہونا چاہیے تھا؟ فکری جانشینی تو فکری ہوگی، لیکن وہ ایک نسل کے اندر روایت کے محفوظ کرنے کا عمل ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قاعدہ ہے۔ چنانچہ علوم اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، خاندان اسی طریقے سے ایک روایت کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ یہ تو موجودہ زمانے میں لوگوں کو کچھ خبت ہو گیا ہے اس کے بارے میں منفی تاثر پیدا کرنے کا، ورنہ دنیا میں بڑے عظیم خانوادے ہیں جنہوں نے دنیا میں علوم کی بنیادیں رکھی اور بڑی غیر معمولی روایتیں قائم کی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر میں آج یہ فیصلہ کروں اور تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ مجھے بڑی غیر معمولی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے کاروبار کرنے کی ہے، تو جا کے مجھے اپنے موجودہ حالات میں نان چنے لگانے ہوں گے، پھر وہیں سے شروع ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی بہت بڑے آدمی کے ٹاٹا برلا کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے تو بڑے مواقع ہوتے ہیں اس کے۔ تو اس لیے جو دنیا کے اندر خدا کا بنایا ہوا نظم ہے، اس میں چیزیں میراث میں چلتی ہیں۔ اسی کو بیان کیا ہے بعض پیغمبروں نے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بھی پے در پے نبوت دی تاکہ ایک پوری قوم کی تشکیل ہو۔ تو میرے خیال میں تو دنیا کے اندر بہترین نظم خاندانی ہوتا ہے۔ جی، لگتا ہے کہ سیاسی معاملات میں بھی یہی چیز کار فرما ہے۔ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس وقت ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو بہت بڑے وکلاء ہیں انہی کی اولاد ہے آگے جو اس روایت کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ میں لاہور میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جہاں میں نے 35-40 سال گزارے ہیں، تمام بڑے ڈاکٹروں کے صاحبزادے ہیں جو سب بڑے ڈاکٹر ہیں۔ تو یہ ہم اصل میں سیاست کے معاملے میں کوئی جذباتی قسم کی فضول باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا جی، السلام علیکم استاد محترم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، آج ہم نے یہ کور کیا حسن صاحب کے ساتھ کہ نبوت سے لے کے رسالت کا سفر اور رسالت سے آگے قوموں کو اٹھا جانے کا سفر جو ہے نا وہ دیکھا ہم نے۔ یہ جس پریسیجن کے ساتھ ہم اس کو بیان کرتے ہیں فکر افراحی والے، اور جس شعور کے ساتھ ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری روایتی فکر کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے؟
ना सिर्फ हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, बल्कि जो यहूदी हैं या जो ईसाई हैं, उनके यहाँ भी ये चीज़ नहीं पाई जाती। अगर हमारे यहाँ कोई इस तरह की कोई तहरीक उठे, कोई शौरी तहरीक उठे, तो वहाँ पे भी ये चीज़ पाई जाती है कि वो इस चीज़ को अपना मौज़ू नहीं बनाते। वो अपनी कौमों को तो उठाने के लिए, इस्लाम के लिए तो कोशिश करते हैं, लेकिन इस पहलू से कि हमारी कोई ज़िम्मेदारी है, हम एक बहैसियत कौम इस ज़िम्मेदारी का जो एहसास है, इससे ऐसे लगता है कि ये कोई इनके यहाँ ये चीज़ नहीं पाई जाती। हम तमाम जो हमारे मुसलमान ममालिक हैं, यही सूरत-ए-हाल इन सब लोगों को दरपेश है, इन सब जमातों को दरपेश। इसका मेरे ख़्याल में इससे ताल्लुक नहीं है, बल्कि कुरान मजीद और इल्हामी सहाइफ को मौज़ू न बनाने से ताल्लुक है। मैं कभी इसका अंदाज़ा नहीं कर सका कि क्यों होता है, लेकिन होता बहरहाल यही है कि लोग ज़्यादातर रिवायत की तरफ मुतवज्जे होते हैं। ये हकीकत है कि हमारे यहाँ के जितने गिरोह, जितने फ़िरके, जितनी जमातें मैंने अपने ज़माने में देखी हैं या इससे पहले पढ़ा है, वो सब के सब रवायतों पर खड़ी हैं। कुरान मजीद से इस्तिदलाल माबाद इस्तिदलाल होता है, वो जिसको मंतिक में कहते हैं कि नुक्ता-ए बादल वकू, बाद में बस कुरान मजीद की तरफ रुजू किया जाता है। कुरान को मौजू बनाकर, कुरान के अंदर उतर कर, कुरान को बुनियाद बनाकर, कुरान को बिनाए इस्तिदलाल बनाकर हमारे यहाँ रिवाज नहीं पड़ा गौर करने का। अभी पिछले दिनों हसन को मालूम है, एक बड़े आलिम हैं, उनके साथ मेरी कुछ गुफ्तगू चल रही है, अच्छे दोस्ताना माहौल में बात कर रहे हैं। उनको ये बताने में बड़ी दिक्कत हुई कि आप अपने मंतकी मुकद्दमात से दीन को कैसे शुरू कर सकते हैं। दीन को अल्लाह की किताब से शुरू होना चाहिए, पैगंबर के हुक्म से शुरू होना चाहिए, लेकिन रिवायत ही असल चीज़ है। आज ही मुझे एक पुराने अजीज दोस्त के पास सवालात हसन साहब ने भेजे हैं। आप भी तालिब इल्माना ज़ौक़ के साथ वो सवालात इनके पास से लेके पढ़ लें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छे भले समझदार लोगों के नज़दीक कुरान भाड़ में जाए, यानी ये मैं सोच समझ के अल्फाज उसकी वजाहत में बोल रहा हूँ। असल चीज़ रिवायत है, और वो पूरी की पूरी तहरीर आपको ये बताती है। जिन साहिब के हैं वो बहुत नफीस, बहुत समझदार और बड़े वसी नुक्ता नज़र के लोगों में से। इसके बावजूद यही सूरत हाल, यानी रिवायत क्या चीज़ है, तारीख क्या चीज़ है, उसमें कोई वाक़या कैसे पेश आया, वो बुनियाद बनता है। मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में ये तजुर्बा किया है कि आप कुरान मजीद के और आँख खोल के एक-एक आयत को बता के लोगों को बताइए, वो कहते हैं अच्छा ये बताइए फिर ये फलां वक़्त में फिर ये कैसे हुआ था? तो ये है इंसान के साथ मसला। तो मेरा सवाल भी इससे मिलता-जुलता था, लेकिन वो मैंने कल के लिए रखा हुआ, लेकिन बात अगर शुरू होगी तो मैं भी पूछ लेता हूँ कि यहूद के यहाँ भी ये तसव्वुर है, इसलिए वो किसी गैर यहूदी को भी अपने आप में शामिल नहीं करते कि ये सिर्फ़ चीज़ हमारे लिए ख़ास है, इसको हम अवाम में नहीं बयान कर सकते। तो इसकी क्या वजह है? वही जो हमारे यहाँ है, यानी ये हकीकत है कि हमारे यहाँ भी कोई बहुत दावत की ये स्पिरिट नहीं होती। कभी आप खुद मुसलमानों के अंदर जो उलमा के नज़दीक लिबरल तबका पैदा हो गया, उसके साथ गुफ्तगू सुनिए लोगों की। यानी उसमें ये स्पिरिट या ये रूह नहीं होती कि हमारे भाई हैं, ये हो सकता है गलतफ़हमियों में पड़ गए हों, हमें एक जज़्बे के साथ इनको करीब लाना है, उसमें भी बाकायदा गिरोहबंदी होती। तो हमारे यहाँ भी कमोबेश यही सूरत-ए-हाल है। गैर मुस्लिमों को अल्लाह की किताब पहुँचाने के रास्ते में आप देख लीजिए कि आपके यहाँ फ़िक़्ह कितनी बड़ी रुकावट है। कुरान मजीद को कोई गैर मुस्लिम हाथ नहीं लगा सकता, उसको दिया नहीं जा सकता। अब ये है कि वो अगर सुनेगा तो कैसे सुनेगा? तो इस तरह की चीज़ें हर कौम में पैदा हो जाती हैं। उनके यहाँ भी यही हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको एक ज़िम्मेदारी दी थी, ज़िम्मेदारी को उन्होंने अपनी फ़ज़ीलत करार दे दिया। फ़ज़ीलत है तो अब उसमें दूसरा कोई कैसे शरीक हो सकता है? चुनांचे उसी का नतीजा ये था कि फिर वो अपनी कौम से बाहर नबूवत को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। और कुरान कहता है कि अगरचे रसूलुल्लाह को ऐसे पहचान गए थे जैसे एक महजूर बाप अपने बेटे को पहचान जाता है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो ये तअस्सुबात बड़े गहरे तअस्सुबात होते हैं, और जब एक मर्तबा गहरे उतर जाते हैं
تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آدمی اس سے بلند ہو کے چیزوں کو دیکھ سکے یا سن سکے یا سوچ سکے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ واپس چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ یہ تو درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا۔ سیدنا ابراہیم کے ساتھ جن لوگوں نے ہجرت کی، اس کی کوئی تفصیل ملتی ہے پرانے صحائف میں یا تاریخ میں؟ ان کے بھتیجے کے متعلق جو بعد میں رسول بھی بنے تو معلوم ہے، لیکن ان کے اہل خانہ میں سے کتنے لوگوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی یا ان کی دعوت میں لبیک کہا، اس کی تفصیل مل سکتی ہے؟ ہمارے پاس واحد ذریعہ بائبل ہی ہے، اس میں تو ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تنہا ہی نکلے ہیں، اور بظاہر لگتا بھی یہی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی لوگ ساتھ ہوتے یا کچھ لوگوں نے واقعتاً ان کی دعوت کبھی قبول کی ہوتی تو کہیں نہ کہیں تو ساتھیوں کی حیثیت سے ذکر آ ہی جاتا، لیکن صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ بس جیسے اس کے علاوہ بھی، اور اگر ہوں گے کوئی ایک دو لوگ تو شاید ناقابل ذکر، اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے۔ بظاہر کوئی ایسے لوگ نہیں نکلے ان کے ساتھ۔ تو سیدنا لوط بھی ان کے ساتھ ہی نکلے یا وہ آگے پیچھے؟ یہ بھی کوئی تصریح نہیں ملتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ خاندان کے کچھ لوگوں نے ان کو مانا ہو، اور اس میں خاص طور پر یہ تو صاف لگتا ہے کہ یہ بھتیجے ہیں اور بڑے غیر معمولی صلاحیتوں کے نوجوان ہیں، اسی لیے انہوں نے ان کو جس علاقے میں بیاہا، اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کو رسالت کے منصب پر فائز کر کے اس قوم پر بھی حجت تمام کر دی، اور خود جس طریقے سے وہ تڑپ کر مجادلہ کرنے لگ گئے ہیں، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بڑی محبت اور بڑی ہمدردی ہے ان کی قوم کے ساتھ۔ لیکن کوئی مزید تفصیلات نہیں ہے ہمارے پاس۔ اصل میں اس دور کی تاریخ کا واحد بڑا ذریعہ، یا کہہ سکتے ہیں آپ مستند ترین ذریعہ، بائبل ہی۔ قرآن مجید جس طرح سیدنا ابراہیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، میں نے کسی اور رسول یا نبی کے بارے میں اس طرح کا تبصرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں پڑھا۔ تو سیدنا ابراہیم میں وہ کیا خصوصیات تھی جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کا خراج تحسین پیش کرتے ہیں؟ اس کو خود قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ پیغمبری کے منصب پر وہ فائز ہوئے، اس میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ تو دوسرے پیغمبروں نے بھی کیا ہی ہوگا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ انہیں امامت کے منصب پر کیا جائے گا، تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس کے لیے بعض امتحان پیش آئے بہت غیر معمولی نوعیت کے، جس میں یہ بیٹے کی قربانی کا معاملہ بھی ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض کلمات میں، یعنی بعض ایسی باتوں میں آزمایا جو بہت غیر معمولی تھیں۔ اس میں تنقیر بتا رہی ہے کہ غیر معمولی معاملات تھے، اور ان میں سے چند ہمارے علم میں بھی ہیں۔ پھر اس میں کہا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اس میں پورے اترے۔ تو اس طرح کے امتحان میں جب کوئی شخص پورا اترتا ہے تو فائز المرام ہوتا ہے۔ قیامت میں بھی یہی ہوگا، وہ دنیا میں گزرے اور جب اس کے اہل ثابت ہو گئے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین بھی کی ہے، اور بہت بڑا منصب ہے ان کو جو دیا گیا ہے، امام الانبیاء ہے، یعنی تمام پیغمبری، تمام دعوت، تمام دینی پیشوائی انہی پر ختم ہو گئی ہے۔ وہی سب کے ابو الآباء ہیں، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک کے لیے امامت کے منصب پر فائز کر رکھا ہے۔ بہت بڑا منصب ہے جو ان کو دیا گیا۔ یہاں کچھ خواتین بھی بیٹھے ہیں تو وہ دل چھوٹا نہ کریں۔ سیدہ مریم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح خراج تحسین پیش کیا ہے، تو کیا میرا یہ امپریشن ان کے بارے میں ٹھیک ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں جی، اللہ خواتین میں؟ تعالیٰ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایسے ہی ذکر کرتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ کی غیر معمولی شخصیت، خدا سے ان کا تعلق، اور وہ کیا دل نواز بات ہے کہ جب بھی کبھی زکریا محراب میں آتا تھا تو وہ ان کے ہاں اللہ کی عنایتوں کو دیکھتا تھا، جس طرح کی عنایتیں ان کے گرد و پیش احاطہ کیے ہوئے تھیں، اس کا قرآن ایسے ہی دل نواز اسلوب میں ذکر کرتا ہے، اور یہاں تک کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو ایک آیت بنا دیا، ایک نشانی بنا دیا۔ تو یہ کوئی معمولی درجے کا خراج تحسین نہیں ہے، لیکن ہمارے شاعر مشرق تو کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ ترجمہ بھی کر دیں۔ مریم کا کیا کمال ہے، ایک ہی نسبت ہے نا، عیسیٰ کی ماں ہے۔ سیدہ فاطمہ کو تو تین نسبتیں حاصل ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ روایت کہاں تک لے جاتی ہے آدمی۔ جی،
تو میں نے یہ ذکر شروع تو کر دیا، لیکن اس پر بھی بہت سے سوال آتے رہے کہ سیدہ مریم پیغمبر تھیں، کہ کچھ لوگ ان کو پیغمبر درجہ بھی دیتے ہیں۔ جی، یہ بات تو بالکل قرآن سے واضح ہے کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیغامات آئے، فرشتے آئے، یعنی نبوت کی حقیقت سے تو وہ سرفراز ہیں، لیکن نبوت کی حقیقت اور چیز ہے اور نبوت کا منصب اور چیز ہے۔ منصب کا تقاضا یہ ہے کہ کسی قوم کی طرف مبعوث کیا جائے، تو وہ ایسے مبعوث تو نہیں ہوئی کسی قوم کی طرف، لیکن حقیقت نبوت ان کو پوری طرح حاصل ہوئی۔ جی بہت شکریہ۔ آج کے موضوع سے یہ اس کا تعلق ہے تھوڑا سا، یعنی جو کتاب پیدائش میں جو دنیا کو کریٹ کرنے کا تصور بیان کیا گیا ہے، اور جس طرح سے ہم سورہ سجدہ میں پڑھتے ہیں، تو اس کو کبھی آپ نے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، سوچا کہ کس طرح سے وہ ریلیٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ پورا ایک اسٹیپ بتایا ہے کتاب پیدائش میں شروع میں، تو اگر ہم اس کو اگر کسی طرح سے آپ کے مشاہدے میں آیا ہو تو جو آپ کا ہے وہ ذرا شیئر کر لیجیے۔ جی، میرا احساس تو یہی ہے کہ کتاب پیدائش میں اس سے کوئی بڑی مختلف بات نہیں کہی گئی جو سورہ سجدہ میں بیان ہوا ہے۔ سورہ سجدہ میں اجمال ہے، وہاں تفصیل ہے، اور تفصیل میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ مخاطبین کی رعایت سے اختیار کیا گیا ہے، یعنی مقصد کوئی سائنس بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کو تصور دلانا ہے کہ کیسے تدریج کے ساتھ یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے ترجمہ در ترجمہ ہو کے پہنچا ہے ہم تک، تو اوپر نیچے بھی کچھ چند باتیں ہو گئی ہیں، لیکن بحثیت مجموعی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو 6 دنوں میں اس کائنات کے بننے کی قرآن نے تفصیل بیان کی ہے، اسی کو ذرا کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حمدی صاحب، امجد ہے میرا نام۔ میرا کویسچن یہ تھا کہ جو ذریت کا لفظ ہم نے استعمال کیا ہے، جو ذریت ابراہیمی استعمال ہوتی ہے، وہ کیا اپلائی ہوتی ہے؟ وہ کیا ساری قوموں پہ ہوتی ہے جنہوں نے بھی، یا صرف حضرت اسماعیل کی اولاد یا حضرت اسحاق کی اولاد پہ اپلائی ہوگی؟ جیسے کہ اب ہم اس دور میں گزر رہے ہیں کہ جو تلقین اور تاکید کا کہا جاتا ہے کہ ان قوموں کی ذمہ داری بن جاتی ہے، تو کیا یہ دوسرے لوگوں پہ بھی ہوتی ہے؟ جیسے کہ مطلب ہے کہ یورپ کے لوگ ہو گئے جو اس ذریت میں نہیں آتے، اگر وہ اسی مذہب پہ آ جاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، تو ان پہ بھی یہی تلقین و تاکید کی ذمہ داری آ جاتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے۔ جس وقت ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہم ان کا حصہ بن جاتے ہیں، یعنی کور کی حیثیت تو انہی کی رہے گی، لیکن جب ہم نے اس دین کو، اس کی دعوت کو قبول کر لیا، تو اب وہ جو اقدام بھی کریں گے اور صحیح سمت میں کریں گے، اس کا ہم بھی حصہ ہوں گے، اس میں ساتھ دینا ہماری بھی ذمہ داری ہوگی۔ اس کو میں نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میزان میں کہ جیسے ہی ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم طبعاً اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہی بات خود بنی اسرائیل کے بارے میں بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے کہ جو پردیسی تمہارے اندر شامل ہو جائے گا وہ پھر تمہاری ہی ذمہ داریوں میں شامل ہو۔ جی بہت شکریہ غامدی صاحب، تو میرے پاس بہت شکریہ، بہت سے سوالات سب دوستوں کو میرا سلام عرض کریں۔ جی بہت شکریہ۔